अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हुमारिया जदून। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इख्तिशामुल हक साहब और वीडियो लिंक पे आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। नाज़रीन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू की जो पिछले एक दहाई से अभी तक हल नहीं हो सका है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर हम मुशर्रफ दौर तक जाएँ, उससे पीछे ना भी जाएँ, तो तब भी कहा जा रहा था कि एक ऐसी बातें सामने आ रही थी कि मुशर्रफ साहब ने और शौकत अजीज साहब ने मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल्स को बेचने की भी कोशिश की थी और बहुत ही औने पौने दामों में जो है उसको बेचने की कोशिश भी की थी। बहुत ही कम रकम में इसको बेचने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब जरदारी साहब का दौर आया तो उनकी जानिब से एक वादा भी किया गया था कि इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और इसको हम किसी तरीके से मैनेज करके जो है वो आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उनकी जानिब से जून 2015 में बगैर किसी मैनेजमेंट के, बगैर किसी प्लानिंग के इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बहुत ज़्यादा रिमार्क्स इस पर सामने आए कि अगर इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुलाजमीन को घर बिठा दें, इसको बंद कर दिया जाए। इस हवाले से बहुत सी बातें सामने आई। फिर असद उमर ने इस हवाले से नैब को भी खत लिखा था और कहा गया था कि इसके हवाले से तहकीकात करवाई जाए कि इसका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हुकूमत को अपने कौमी खजाने से जो मुलाजमीन है पाकिस्तान स्टील मिल्स के, उनको तनख्वाहें अदा करनी पड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है कौमी खजाने को। तो इसके बाद अभी तक ये जो है वो स्टील मिल जो है वो बंद थी और जो मुलाजमीन थे उनका तो ये कहना था कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लेकिन हुकूमत ये बार बार बात सामने लेकर आ रही थी कि कौमी खजाने से जो है इसके हवाले से पैसे मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं। अभी का जो रीसेंट फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो 9350 मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाए और फी जो मुलाजिम होगा उसको 23 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि इसमें जो फारिग किए जाने वाले मुलाजमीन हैं तकरीबन 100% इनकी तादाद बनती है। लगभग 250 मुलाजमीन इसके बाद जो है वो बचे हैं जो कि कुछ फराइज जो है इस हवाले से सरअंजाम देंगे। 2019 की अगर बात करें, अब जो है वो इसके मुलाजमीन की तादाद 9350 रह चुकी थी। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से जो सिचुएशन चल रही है, जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चीन से भी ज़्यादा इस वक्त केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनको सील कर दिया गया है क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से रिपोर्ट हो रही है। ज़ुबैर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने हान से बोलूंगी कि जो आज हमाद अजहर ने प्रेस टॉक की थी वो शॉट अगर प्ले कर दे जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो सारा इशू है वो क्रिएट किया गया है माजी की हुकूमतों की जानिब से, ये शॉट जो है वो रेडी हो रहा है। लेकिन मैं ज़ुबैर साहब आपको जानिब आऊँगी, बताइएगा कि स्टील मिल्स का जो इशू है बहुत टाइम से चल रहा है। आपकी हुकूमत जब थी तो इसको बंद कर दिया गया है, तो क्या कोई इस हवाले से प्लानिंग नहीं की गई थी? देखें, एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान स्टील मिल एक बहुत ही बड़ा एक इशू रहा है पिछले बहुत सालों से। और 2006 में जाके जब उसकी प्राइवेटाइजेशन हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक दिया गया था, तो वो एक ऐसा फैसला था मेरा ख्याल है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बेंच का, जिसको आज भी ब्लेम किया जाता है कि जी एक जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मेरा ख्याल है ये हमें कभी भी इस तरह से अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, औने पौने दामों। बिकॉज औने पौने दामों का मतलब क्या होता है? बात ये होता है कि क्या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था। एक कार है हमने बेचनी है, और या एक घर है तो उसका एक तरीके कार है बेचने का, तो उसकी जो भी डिमांड आएगी उसमें जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको हम बेच देंगे। तरीकेकार यही होता है। तो अगर आप कहें कि ये तो बहुत ही सस्ता बिक गया था, वो मार्केट कंडीशंस जो भी थी, मार्केट डायनेमिक्स जो भी थे, उसके हिसाब से क्या प्रोसेस, और मेरा ख्याल है जो मुझे याद है बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया था और वो पाकिस्तान स्टील मिल 23 बिलियन रुपए की इनफैक्ट वो बिकी थी। Exactly. और 23 बिलियन के बाद उस वक्त से हम पता नहीं 200 बिलियन दे चुके हैं और स्टील मिल नहीं चलने को आ रही। स्टील मिल उसके बाद से खराब तर होती चली गई। 2014 में 2013 दिसंबर में जब मैं प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर बना था तो उस वक्त बंद पड़ी थी स्टील मिल का कुछ अरसे से, और हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते थे। और प्राइवेटाइज करने के लिए मैंने ECC में एहतशाम साहब उस वक्त प्रपोजल दिया था कि हम प्राइवेटाइज अगर करने जाएंगे
تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فائنینشیل ایڈوائزر لگاتے ہیں اور ایک پروسیس ہوتا ہے 1.5-2 سال کا جس میں ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے اور تمام پہلو دیکھے جاتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کے، تو 1.5-2 سال تو ویسے ہی لگنے ہیں. تو یہ مشینری بھی اس وقت تک خراب ہو چکی ہوئے گی، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ ریوائیو کر سکیں. اس کے لیے ہم نے ایک ریسٹرکچرنگ پلان میں خود ECC میں لے کے گیا تھا اور اس ریسٹرکچرنگ پلان کے ساتھ اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا گیا تھا. 2014 اپریل میں وہ دوبارہ چلنی شروع ہوئی اور 2015 جون تک وہ چلتی رہی اور اس کی سلولی کیپیسٹی بڑھتی چلی گئی اور تقریباً 50% کے قریب کیپیسٹی تھی جون 2015 میں جب وہ بند ہوئی. اور بند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو نیشنل بینک کے جو لون تھا وہ 70-80 بلین روپے میرا خیال ہے ہو چکا تھا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا سوئس سدرن کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ تھی وہ اتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہی تھی اور سوئس سدرن کے بورڈ نے ایک ریزولوشن پاس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی سپلائی بند کر دیں گے گیس کی جب تک یہ ہمیں رقم ادا نہیں کریں گے. اب وہ ایک ایسا فیصلہ تھا، میں نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد چل نہیں سکی، لیکن وہ اس سٹیج پر ضرور تھی جہاں ہم اس کی پرائیویٹائزیشن یا لانگ لیز 2 آپشن پر کام کر رہے تھے. اور احتشام صاحب میں اس کو خود ایک لانگ لیز کا پروپوزل تھا جو ایران سے آیا تھا اور ایک چائنا سے آیا تھا اور ہم نے اس کے بیسس پر لے کے گئے، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے اپروو کر دیا، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ نے اپروو کر دیا. اس وقت جو اپوزیشن تھی آپ کو پتا ہے وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر چلنے بھی نہیں دیتی تھی اور پی ٹی آئی نے ایک تو وہاں جا کے سٹرائک کروا دی سٹیل مل میں، دوسرا انہوں نے آپ کو پتا ہے اسد عمر ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کمیٹی، نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، اور یہ تمام میڈیا کے سامنے یہ واقعہ ہوا. ہم نے جا کے وہ پروپوزل پریزنٹ کیا اور ہم نے کہا، میں نے خود کہا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بیسک حل ہو جائیں گی. ایک تو مل دوبارہ چلنی شروع ہو جائے گی اور امپلائیز کی ہم نوکری بچا سکیں گے. یہ سب سے زیادہ اہم چیز تھی. احتشام صاحب آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ امپلائیز کا ہوتا ہے. دنیا بھر میں ورسٹ فارم آف پرائیویٹائزیشن از جو انہوں نے کیا کہ امپلائیز کو ساروں کو فارغ کر دیں. اس سے زیادہ بدترین اگزامپل ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ملتی، UK میں نہیں ملتی، فرانس میں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی کہ پرائیویٹائزیشن میں چیلنج ہوتا کیا ہے کہ سارے آپ امپلائیز کو فارغ کرتے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے اس وقت کیا، انہوں نے کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ جی، اور میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈز بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو حسین نواز کو دیتے کہ یار ہم ایک سیریس پروپوزل لے کے آئے ہیں، آپ اس کا مذاق کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ ہی تو چھاتی پر مار کے اپنا ہاتھ کہتے ہیں کہ جی اسٹیل مل کا کاروبار ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. I said we are not discussing اسٹیل مل. ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ایشوز بالکل ڈفرینٹ ہیں. It has nothing to do with whether we know the business of steel or not. So یہ اس کی ہسٹری تھی. They rejected it. We begged them. There was a parliamentary committee that was made. ان کو بار بار کہتے رہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، PTI بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، شیخ رشید صاحب بھی تھے، اور انہوں نے کہا کم واٹ میں آپ کچھ بھی کر لیں، مل بند ہو جائے، ہم آپ کو اسٹریٹجک پارٹنر نہیں لانے دیں گے. 30 to 40 ایئرز کا لانگ لیز کا پلان تھا اور 2 سال کے لیے امپلائیز کی 100% ریٹینشن تھی. دیز ور دا بیسک تھنگس دیٹ وی ہیڈ اگریڈ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پلیز اس میں یہ نہ کریں کہ جی یہ کتنے کا بکے گا اور کتنے کا ہوگا. ایک مل چلنی شروع ہو جائے گی، امپلائیز کی نوکری سیف گارڈ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ہمارا مقصد تھا. ٹھیک ہے. اچھا میں بھی شارٹ پلے کر دوں گی حماد اظہر صاحب کا. ریحان اگر وہ ہو چکا ہے تو اس کو پلے کر دیں، پھر اس کے بعد میں احتشام صاحب کو جانب جاؤں گی، ان سے اس پر ٹیک لوں گی کہ اصل ناکامی کی وجہ کیا ہے. احتشام صاحب آپ نے سنا، نہ جو ہے وہ تنخواہیں دی جا سکی ہیں، نہ ہی اس کو پرائیویٹائز کیا جا سکا ہے. ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے یہ. کیا ناکامی کی اصل وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں ماریا دو تین باتیں بریفلی کہوں گا، پھر ہمارے ساتھ زبیر صاحب ہیں، زبیر صاحب سے زیادہ سوال پوچھیں گے کیونکہ ریلیونٹ بھی ہیں، ساری کے پرائیویٹائزیشن کے وزیر بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ PMLN کے اہم لیڈر بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. لیکن صورت حال کے ارلی 70s میں لیٹ بھٹو صاحب نے اس کو 1.1 ملین ٹن کے لیے، یہ پروڈکشن کے لیے، اسٹیل کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا رشیا سے، اس وقت سوویت یونین. ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے طے ہوا تھا کہ جی اس کو گریجولی 1.3 بلین ٹن پہ ہم لے جائیں گے. اور پھر یہ
मदर ऑफ स्टील इंडस्ट्री इसने बनना था, बाकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको इसने फ़ायदा पहुँचाना था। लेकिन ब्रीफली ओवर द ईयर्स हमने कहा जिस तरह बाकी रियासत के अदारों का बेड़ा गर्क हुआ है, स्टेट सेक्टर का इसका भी हुआ, और वह जिस तरीके से माजत के साथ पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के लोग भर्ती किए गए सियासी बुनियादों पे, उसका नतीजा निकला कि ये बिल्कुल ज़मीन पे आके लग गई। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि $11 बिलियन का इल्ज़ाम है कि जी इसमें नुकसान हुआ है। इस वक्त कहते हैं कि 300 अरब रुपए के इसके लॉसेज हैं, 225 अरब रुपए की इसको क्या कहते हैं इसका कर्जा है 285 अरब रुपए का, और रेवेन्यू लॉस FBR को अलहदा से है। अब हुआ क्या है, अब मेरा हंच ये है, जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब्रप्टली ये फैसला किया गया, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। रज़ाक दाऊद साहब के बारे में कहते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद डैम का ठेका उन्होंने अपनी कंपनी को डेस्कॉन के दिया, साहबजादे चला रहे हैं। इसमें भी अब देखें मिल को ओवर द ईयर्स बेड़ा गर्क हुआ, किसी एक पे इल्ज़ाम लगाना, एक पार्टी के बारे में कहना कि उन्होंने नहीं करने दिया, ज़्यादती होगी। अब इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है कि 19,000 एकड़ जो प्राइम जगह है ना, सबकी नज़रें उसके ऊपर है कि मिल तो चलेगी नहीं चलेगी, कबाड़ियों के भाव भेज देंगे इसके प्लांट को, ये ज़मीन जो है ना इसको कारोबार में लेके आएंगे, इसके लिए सबकी है। दूसरी बात है कि आज की जो मादर साहब की अनाउंसमेंट है उसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जिस बात का, एक जुमला कहा गया कि जी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम चलाएंगे। भाई आपकी कोई डिटेल है, कोई प्लान है आपका किस तरह चलाएंगे? कोई बात नहीं की। ये एकदम से जो फैसला है ना, मुझे इसमें सच्ची बात लगता है कि डेफिनेटली कुछ इसमें गड़बड़ और मामला है। हाँ, 2006 की जब बात है, जिस तरह ज़ुबैर साहब जिक्र कर रहे थे, उन्हें पौने 9 नहीं $354 मिलियन मिल रहे थे उस वक्त। आज माजत के साथ $54 मिलियन भी कोई नहीं दे रहा। उस वक्त कहा जाता है कि बेहतरीन फैसला था। अगरचे मैंने भी स्टोरी उस वक्त डॉन में फ़ाइल की थी कि ये तकरीबन 900 से $1 बिलियन जो है ना इसकी वर्थ बनती है। बहरहाल वो हालात और थे, अब हालात बिगड़ते चले गए। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि जी स्टील मिल को आपने चलाना है कि नहीं चलाना। जिस तरीके से इसके बारे में कहा, 4 बातें कही जाती हैं कि जी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं हुई। यहाँ पे जिस तरीके से कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी, किसी गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इस हवाले से। फिर कहा जाता है कि जी एहतसाब तो नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो कहा जाता है कि जी जिस तरीके से पैसा लूटा गया, बंदे रखे गए, वो इस पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो अब मामला इतना ख़राब हो गया कि अब स्टेज पे आके अब आप कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइज कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, ना करके तो मेरा ख्याल नुकसान। अब जो सूरत हाल बन गई है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं जी 70 करोड़ रुपया हमें देना पड़ रहा है, 23 लाख रुपया फी आदमी आप देंगे। लोग कहते हैं खाने के लिए पैसे नहीं है, बुरे हालात हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रोते हैं 30% रेवेन्यू कम हो गया। इन हालात में आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं? आपने रिवाइव भी नहीं किया, करने का कोई तरीका नहीं बताया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहाँ से आएगी? बाहर से लोग आएंगे, मुल्क के अंदर कुछ तैयार है। अब आ जाते हैं सवालात की तरफ। ज़ुबैर साहब ये बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है आपके ज़माने में जिस तरह शुरू में बताया ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ था, ग़ालिबन 130 अरब रुपया भी मंजूर हुआ था। फिर उसके बाद ये मामला लटकता चला गया। फिर एक स्टेज आई कि इसहाक डार साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफ़र किया सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, आप ले लें। उन्होंने भी कहा कि हम ले लेते हैं, उन्होंने भी लिया। वो मेजर जनरल रिटायर्ड ज़हीर साहब लगाया गया उनको चेयरमैन, उन्होंने भी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि आपके ज़माने में एक अच्छा एक मौका था कि इसको टर्न अराउंड किया जा सकता था या अच्छे वक्त में इसको बेचा जा सकता था, उस वक्त भी नहीं हुआ। और अब ये जो फैसला जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये भी इक्वली नहीं लगता कि किसी तरीके से स्टील मिल के हक़ में बेहतर होगा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है जहाँ तक कि बहुत एतमाद था कि मुश्किल तरीन, मैंने जिस तरह एहतशाम साहब कहा कि किसी भी हुकूमत के लिए आई एम अ प्रो प्राइवेटाइजेशन पर्सन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कौमी ख़जाने को 2 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटिटी की। एक जो कौमी ख़जाने को नुकसान होता है, और दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कि अगर हम PIA की मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं तो 99% पाकिस्तानी अवाम को बैलेंस शीट पढ़नी भी नहीं आती, उनको तो सर्विस से मतलब होता है। तो हम बहुत सी दफ़ा जब हम प्राइवेटाइजेशन की या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने अवाम की एक्सपेक्टेशंस भी तो है ना कि जी एक इदारा है वो एक क्वालिटी सर्विस देगा। तो सिर्फ लॉसेस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो हमने मेरे हिसाब से ये जो पाकिस्तान स्टील के हवाले से जो सबसे मुश्किल तरीन और निचकारी के हवाले से दुनिया भर में जो मुश्किल, चाहे वो मार्केट थैचर थी, बरतानिया में आग लग गई थी, बरतानिया में शहरों में जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था, या कोई और मुल्क था, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एम्प्लॉयज के हवाले से कि जी एम्प्लॉयज का क्या करें। तो इसमें जब आज या कल का जो फैसला है उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कमिटमेंट्स हैं
اور وہ کمٹمنٹس بالکل کنٹریری ٹو واٹ دے ہیڈ. زبیر صاحب پرائم منسٹر میں عمران خان صاحب تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا. اسد عمر صاحب بھی یہی بات کرتے تھے. اب کیوں ہوا کہ انہوں نے جناب فیصلہ کر لیا پرائیویٹائز کرنے کا, یا پرائیویٹائز تو نہیں کر رہے سر, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس کو چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, اب ہم کھل کے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اسد عمر از اینٹی پرائیویٹائزیشن. He is anti privatization. So اسد عمر نے اپنا کوئی سٹانس چینج نہیں کیا اس حوالے سے. وہ میرا خیال ہے آج بھی اگر آپ ان کو پرائیویٹ میں پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ he is and he was anti privatization. اور یہ ایک بڑا میجر چینج ہوا تھا جو پی ٹی آئی کی جو معیشت کو رن کرنے کے حوالے سے لوگ اس چیز کو اتنا میرا خیال ہے انہوں نے فوکس نہیں کیا تھا. جو پی ٹی آئی کا ایک جو پورا پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائیں گے سرمایہ پاکستان آن دا لائنز آف خزانہ ملائیشیا, جس میں تمام پبلک سیکٹر اینٹیز کو نکال کے منسٹریز سے اس میں ڈال دیں گے اور اس کی ریسٹرکچرنگ پروسیس شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جی وہ اس کو پرائیویٹائز کرنا یا نہیں کرنا. یہ ان کا پی ٹی آئی کا آفیشیل پوزیشن تھی الیکشن سے پہلے, اور الیکشن کے آنے کے بعد وہ سرمایہ پاکستان بنایا بھی گیا. اب معذرت کے ساتھ ری اسٹرکچرنگ میں آپ کے خیال میں یہ جو بھاگے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کریں گے, آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی میری اسد کے ساتھ پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں بھی جو بحث ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ اتنا آسان ہے کہنا ری اسٹرکچرنگ. ری اسٹرکچرنگ میں دو اہم جز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ کیپٹل انجیکشن, بلینز آف ڈالرز کا کیپٹل انجیکشن. آپ اسٹیل مل کی ایگزامپل لے لیں, ایک مشینری بند پڑی ہوئی ہے, یا پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیں, اگر آپ فلیٹ نہیں اس کا امپروو کریں گے تو ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی؟ آئی ٹی کا سسٹم نہیں امپروو کریں گے, ٹریننگ سینٹرز نہیں امپروو کریں گے, امپلائی ٹریننگ نہیں امپروو کریں گے. تو ریسٹرکچرنگ کہنا آسان ہے, کرنے کے لیے آپ کو بہت سا سرمایہ چاہیے, اور حکومت پاکستان کے پاس, میں اس وقت بھی کہتا تھا حکومت پاکستان کے پاس. اس کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ جو عام طور پہ کانفلکٹ انٹرسٹ کے لوگ بات کرتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات ہو سکتی ہے, 19,000 ایکڑ زمین جو ہے پرائم لینڈ کراچی کی, اس پہ لوگوں کی نظریں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی معاملہ کہیں نہ کہیں فگر آؤٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے احتشام صاحب میں وہ صرف سٹوری مکمل کر رہا تھا کہ جب حفیظ شیخ صاحب بنے اپریل 2019 میں وفاقی وزیر, آپ کو پتا ہے حفیظ شیخ صاحب اس پرو پرائیویٹائزیشن, وہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر بھی رہ چکے تھے, تو انہوں نے سرمایہ پاکستان وغیرہ کو سب کو ڈمپ کیا اور انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن پروسیس شروع کرو. اب اندر ہی اندر بہت ایک سخت ایک آپس میں جنگ چل رہی تھی. اسد عمر کافی عرصے کے لیے باہر ہو گئے تھے, پھر وہ واپس آ گئے, ارناط سے واپس آئے, ایک بہت انفلوئنس انہوں نے شروع کر دیا. لیکن حفیظ شیخ کا ایک بہت ایک بڑا ایک سٹانس تھا کہ جی میں پیسے دینے کے لیے قابل نہیں, یا میرے سے پھر سوال نہ پوچھیں کہ جی قومی خزانے میں کیا ہو رہا ہے. سو اگر آپ نے مجھے دینا ہے تو مجھے یہ سارے امپلائیز کو فارغ کرنے دیں اور مجھے یہ سخت ترین فیصلہ کرنے دیں, اور ایک دفعہ آپ سخت فیصلہ کر لیں. آئی سیریسلی احتشام صاحب, باوجود اس کے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر ہے بھی تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سمپل کیس ہے ایک انکمپٹنس کا. انہوں نے وعدے کیے تھے, انہوں نے ٹرائی کیا, بہت ایفرٹ کیا, بیکاز مجھے پتا ہے میرے بہت سے جاننے والے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ پر. یہ وہی بورڈ ہے جو میں بنا کے چھوڑ کے گیا تھا, مور اور لیس وہی بورڈ ہے, ان سے بھی بات ہوتی رہی ہے. تو انہوں نے 3-4 ڈفرنٹ آپشنز پر کام کرتے رہے ہیں. فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ ہیں, پاک چائنا انویسٹمنٹ بینک ہے, وہ اس کی ڈفرنٹ آپشنز پر کام کرتا رہا ہے, اور ان کو ملینز آف ڈالرز بھی انہوں نے دیے ہیں اس پچھلے 2 سال کے دوران. لیکن انہوں نے بھی آ کے یہ کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اس کو آپ صاف ستھرا اگر کریں گے, اس کی تمام لائبلٹیز کو ہٹا دیں گے, گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لے گی, کہاں پلیس کرتی ہے, کیا کرتی ہے, چاہے وہ نیشنل بینک کا لون ہے, چاہے سوئس سدرن کی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ہے, صاف بیلنس شیٹ کریں گے تو پھر ہم کسی کو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر لا سکتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. سندھ گورنمنٹ میں اپنی نالج سے بتا رہا ہوں, کیونکہ جو زمین ہے نا, وہ زمین کا بھی بڑا مسئلہ ہے احتشام صاحب. وہ 7 ڈفرنٹ ٹائمز پر زمین خریدی گئی تھی. سو اٹس ناٹ ون زمین, اور اس کی کچھ جو وہ ہے جو اونرشپ ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے اور کچھ صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جھگڑا, اس وقت بھی یہ بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا ہمارا اور سندھ حکومت کا, جب سندھ حکومت کو ہم نے آفر کیا تھا, جس کا آپ نے ذکر کیا,
تو سندھ حکومت نے کہا تھا آپ ہمارے بغیر خرید کیسے سکتے ہیں, تو ہم نے کہا آپ بتا دیں اس کا سولوشن کیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہمیں دے دیں. وہ 8-9 مہینے اس میں, حالانکہ اسحاق ڈار صاحب سے میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے کہ فیڈرل حکومت سے ایک صوبائی حکومت کے پاس چلے جائے, کیا ہمیں یقین ہے کہ اس کے بعد یہ چلنا شروع ہو جائے گی؟ تو لیٹس ناٹ کڈ اوurselves, بٹ وہ 7-8 مہینے پروسیس ضائع ہوا, اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جی وہ تو نہیں ہے, اب کوئی اور عمل کیا جائے. سو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ میں جو بیٹھی ہے وہ اس عمل کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. یہ تو میں بالکل اپنی 100% نالج سے کہہ رہا ہوں. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی. چلیں یہ زبیر صاحب یہ کلیریفائی ہونے والی بات ہے, آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیوں رجسٹ کر رہی ہے, یا تو انہوں نے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں, یا ایک وہ جو کہا جاتا ہے بڑا چنگ کرپشن کا ان کے پاس جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آج کے فیصلے میں یہ تو بڑا ہائپوتھیٹیکلی کوسچن بھی اگر دیکھا جائے تو بڑا انکلیئر ہے کہ آپ پہلے کہتے ہیں جی اس کی کلین سلیٹ کر دیں, آپ پچھلا صفایا کر دیں. آپ کے پاس اگر کوئی پرپوزل پہلے سے نہیں ہے, مطلب ایک طرف کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, 70 کروڑ پہ آپ کو ہر ماہ دینا پڑ رہا ہے, یہ 9,300 لوگوں کو آپ ون گو میں پیسہ دینا چاہتے ہیں, 23 لاکھ روپیہ فی آدمی, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر اس کے بعد فوری طور پہ ان کے پاس کون سا پلان ہے؟ لوگ آ جائیں گے, پارٹیاں پہلے سے بیٹھی ہوں گی, اس کا مطلب ہے پھر لمبا سوال میرا ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے, 6 مہینے کے بعد پھر اس طرف آئیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے, ایسا پلاننگ کیا ہے زبیر صاحب جانیں گے بریک کے بعد, یعنی بریک کا وقت ہوا ہے گا. ویلکم بیک. زبیر صاحب ذرا کامنٹ کیجیے گا احتشام صاحب کے سوال پر, جنہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مناسب حکمت عملی تھی, پلاننگ تھی یا نہیں تھی, واٹ نیکسٹ؟ ایک تو سب سے زیادہ خراب میرا خیال ہے جو اس سارے منصوبے کا ہے کہ ای سی سی میں 10 ڈیسیژنز ہوئے, اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا ایز اف یہ ایک روز کا ایک فیصلہ ہے ود نو کمیونیکیشن پلان کہ جی یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ مشکل فیصلہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں یا آفرز ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. احتشام صاحب میں ایک چیز آپ کو ضرور کریکٹ کرنا چاہوں گا, ایٹ لیسٹ ان دا 5 ایئر پیریڈ جو 2013 سے 2018 تک تھا, کیونکہ میں اس میں 3.5 سال خود ڈائریکٹلی رسپانسبل تھا, جو بھی اینٹی پرائیویٹائزیشن کے اس میں پروسیس میں آ جاتی تھی تو اس میں چاہے وہ ہائرنگ ہو, فائرنگ ہو, کوئی بھی میجر فیصلہ ہو, وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی مرضی کے بغیر منسٹری نہیں لی جا سکتی تھی, ایکسیپٹ فار ہائرنگ جنرل ظہیر جو کہ فرگوسن جو پی ڈبلیو سی ہے ان کے پروسیس کے تھرو انہوں نے سلیکٹ کر کے ہمیں دیا تھا. ناٹ اے سنگل امپلائی واز ہائرڈ ان پاکستان اسٹیل یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یا اینی سچ اینٹی ایکسیپٹ فار بورڈ ممبرز جو ہم نے لگائے تھے یا سینئر مینجمنٹ میں 2-4 جو چینجز کی تھی. بٹ وہ جو ایک ایسوسیٹڈ ہے, اب میں تو پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو چپڑاسی تک نہیں لگوایا 5 سال کی تاریخ میں, اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ کسی پبلک سیکٹر اینٹی میں, ہاں اس سے پچھلے ادوار میں ضرور ہوتے رہتے, اور اس چیز کا ہمیں بہت ایک اویئرنیس تھی کہ اگر ہم نے انسٹیٹیوشن کو چلنے دینا ہے تو پولیٹیکل بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس پر آپ کو کامنٹ کرنا چاہتا کہ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں. اگلی طرف جائیے گا. دیکھیں بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ آج کا فیصلہ اسٹیل مل کے بارے میں کتنا صحیح ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا گیا, مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے, اور مجھے اس میں ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے. آج کل کے حالات میں جب انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نہیں آئے گا, انویسٹر کوئی نہیں آئے گا, باہر سے کسی نے نہیں آنا, حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو تب ہوتی ہے کہ 50 روپے گورنمنٹ دے, 50 روپے کو اور دے, وہ تو نہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ان حالات میں کون انویسٹ کرے گا؟ خاص طور پہ اسٹیل مل کے بارے میں جس طرح لوگ شاکی ہیں, جتنا اس کا قرضہ ہے, جتنا برڈن ہے, جس طرح اس کی کرپشن ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ صحیح ہے. مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات ہو رہی ہے, کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. زبیر صاحب تھوڑا سا ہم نون لیگ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے, 17 جون تک نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکے گی, یہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈرز بھی جاری کر دی ہیں. لیکن ہم جو آج کل کمی دیکھ رہے ہیں نون لیگ میں, نظر آ رہا ہے لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی, کوئی بیانیہ نظر نہیں آ رہا, جو ایک پراپر ایک بیانیہ پلے کیا جا رہا تھا, جو بار بار نواز شریف کی جانب سے ایک بیانیہ سامنے آ رہا تھا, کافی سخت بیانیہ سامنے آ رہا تھا. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی پراپر جو لیڈرشپ ہے اس کی کمی نظر آ رہی ہے نون لیگ پر.
دیکھیں بہت سے لوگوں کا آپ کا بھی سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شاید نون لیگ کی طرف سے بینگ دی میجر اپوزیشن پارٹی شاید ہم اس طرح سے ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر پچھلے 2013 سے 2018 کے دور میں دیکھیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اپوزیشن پالیٹکس سیکھنی ہے تو عمران خان سے جا کے سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے تھے, کہ کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ ایک حکومت کے لیے ایک چاہے وہ پاناما کا کیس تھا, چاہے وہ دھرنا تھا, یا اس کے علاوہ جو بھی کچھ نہ کچھ وہ ہوتا رہتا تھا. اب اس میں پلیز ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ابھی بھی وہی ہے. اگر ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی ادارے کے خلاف کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے, عین مطابق ہے سویلین سپریمیسی. یہ قائد اعظم کی تھنکنگ کے عین مطابق ہے سویلین سپریمیسی. سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ 2017 کے بعد سے لے کے, ایک تو میاں نواز شریف کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط طریقے سے ان کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں, جبکہ پاکستان از سگنیٹری ٹو UN ریزولوشنز جس میں رائٹ آف اپیل ایک بیسک رائٹ ہوتا ہے کسی کا بھی. جب سپریم کورٹ 184(3) کے تحت مقدمہ کرتا ہے تو وہاں نہ وٹنسز آتے ہیں, وہاں نہ کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ جناب نہ رائٹ آف اپیل ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ایک تو میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر پارٹی کو برے طریقے سے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی. دس از ان اکارڈنس ود دی ٹریڈیشنز آف پاکستان کے جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو الیکشن میں واپس لانے کے لیے نہیں نکالا جاتا, اور پھر نہ روکنے کے لیے آپ ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے اس کی پاپولیرٹی میں کمی ہوئے, جس سے ایک عمل دخل ایسا ہو کہ جی لوگ بدزن ہوں, جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بدزن ہوں. سو آپ نے بلوچستان اسمبلی میں دیکھا ایک اوور نائٹ ساری تبدیلی کر دی گئی, ساؤتھ پنجاب میں دیکھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں سٹنگ گورنر تھا اس وقت, میں برملا اس وقت بھی کہتا تھا, اب بھی کہتا ہوں, جس قسم کا پریشر ہمارے پر ڈالا گیا, جس قسم کے ہتھ کنڈے, اور اس وقت نہیں تھرو آؤٹ یہ لاسٹ 3 سال کی کہانی ہے, باوجود ان سب چیزوں کے پھر میاں نواز شریف کو جیل ہو گئی, میاں مریم نواز جیل ہو گئی, پھر شہباز شریف واز دی فرسٹ پرسن اکتوبر 2018 میں اس حکومت کے آنے کے بعد جن کو جیل بھیجا کیا, اور پھر شاہد خاقان عباسی, اور ایک داستان ہے. سو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک قدم جمائے رکھنا ایک آسان کام نہیں ہوتا. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا 17 تاریخ تک ضمانت ہوگی, 9 تاریخ کو دوبارہ ان کو بلایا گیا نیب کی طرف سے, آپ کے خیال میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اور دوسرا یہ تاثر بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا 2 دن میں پھیلا ہے, ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ جی جو سلوک ہوتا ہے احسن اقبال کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, رانا ثناء اللہ کے ساتھ, خواجہ سعد رفیق کے ساتھ, وہ کسی طرح بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو جس طریقے سے ان کو علیحدہ کر کے دیکھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بھی بلو آئڈ بوائے کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہیں. اور پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی کرونا, وہاں پہ بڑا شور کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ جی نیب میں اتنے لوگ تھے. اب کل جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں اتنی دنیا کے لوگ پہنچے ہوئے تھے, لوگ کہتے ہیں اس وقت کرونا نہیں تھا. تو کیا کہیں گے دونوں سوالوں کے جواب میں؟ جی ایک تو بالکل کرونا کے حوالے سے تو آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, لیکن پاکستان کے عوام ہے جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کرونا کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت سے لوگ وہاں خود مسلم لیگ کی لیڈر جانا بھی چاہتے تھے, لیکن وہ اس وجہ سے رک گئے کہ بیکاز آف دا پریشر کرونا کی وجہ سے, کہ وہاں ادھر جو لوگ آتے ہیں زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے. لیکن میاں شہباز شریف میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو ان کی, اگر ان کی پرسنل فیملی کو دیکھا جائے تو اس وقت ایک ہی پولیٹیکل لیڈر جیل میں بند ہے, اور وہ حمزہ شہباز ہے. ان کے صاحبزادے تو ڈیفینیٹلی ہیں, ٹھیک ہے جی ڈیفینیٹلی 11 مہینے ہو چکے ہیں, جون میں بلکہ سال ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ پورے سال میں 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہوئی, 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں, شہباز شریف کے دوسرے بیٹے کے خلاف کیسز ہیں, داماد کے خلاف کیسز ہیں. شہباز شریف کے خلاف جب پہلے کیسز بنائے تھے اس میں سپریم کورٹ نے جب ججمنٹ دی تھی وہ اتنی سٹرونگ ججمنٹ تھی کہ کرپشن کہاں ہے, اس میں کک بیک کہاں ہے, کمیشن کہاں ہے, ویئر از مس یوز آف اتھارٹی, ایگزیکٹ الفاظ ہیں ان کے فارمر چیف جسٹس اور جو بینچ نے. لیکن اب تو مسئلہ آمدن سے زائد اثاثیہ ہے نہیں جی, جس میں بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. احتشام صاحب یہ ایک پاکستان میں نیب کا سٹینڈرڈ ہے, اور میں آپ کو یہ یقین بتاؤں ود اے فائنینس بیک گراؤنڈ
کہ اور یہ پھر منی نیب لانڈرنگ، دو بڑی چیزیں ان کے اوپر لاگو کر دی گئی ہیں. نہیں، اس کی انٹرپریٹیشن غلط کرتے. دیکھیں ہمارے پاس جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ اثاثہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ایف پی آر ہے. اگر نیب سمجھتا ہے کہ جی اثاثے بیونڈ مینز ہیں، وہ جو بھی بناتے ہیں، تو دے شوڈ آئیڈینٹیفائی کہ جی کون سا اثاثہ ہے جو آپ نے ایف پی آر میں نہیں شو کیا تھا، بیکاز ایف پی آر آپ کو کلین چٹ دے رہے. نیب کہہ رہا ہے کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ آپ کے مینز کے برابر نہیں ہے، لیکن ایف پی برڈن آر آف پروف تو جس پہ الزام ہوتا ہے جی اسی کو دینا ہوتا ہے نا، کہ جی آپ کے پاس یہ چیزیں آپ نے کیسے بنائی آپ بتائیں. تو یہ تو میرا خیال ہے آپ اور میں جب بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی بتائیں آپ نے کہاں سے لیے. تو آپ کے خیال میں سیاسی لیڈروں سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں نے تبھی یہ کہا کہ جب وہ ایف پی آر میں جو بھی میں نے اثاثے شو کیے، اگر میں نے کوئی اور میں نے مینز بھی شو کیے ہوتے ہیں، سورسز آف انکم بھی شو کی ہوتی ہے، اگر نیب ایک فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ زبیر صاحب آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ ہے دبئی میں یا کراچی میں، یا یہ گھر ہے یا یہ ایسٹ ہے جو کہ آپ نے ایف پی آر میں نہیں شو کیا، اور کلیئر اس لیے نہیں شو کیا کیونکہ آپ اس کا سورس نہیں بتا سکتے، تو یا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ میرا کوئی اثاثہ ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا جو میں نے نہیں شو کیا تھا، دین اٹ میک سینس. ادروائز میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ several years later جب ہم مڑ کے دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کر کیا رہے تھے. دنیا میں کسی فائنینشل ایکسپرٹ کو بتا دیں کہ یہ طریقہ کار صحیح ہو، بھائی آپ مجھے بتا دینا کہ کون سا اثاثہ ہے جو آپ کو جس کا پرابلم ہے. یا تو میں نے تو سارے اپنی طرف سے، میں کہہ رہا ہوں میں نے سب شو کیے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سب نہیں شو کیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انکم جو میری انکریز ہوئی ہے وہ میں نے بتدریج ایف پی آر میں ہر سال جب اپنے فائنینشیل ریٹرنز شو کر رہا تھا تو میں اپنے مینز بھی بتا رہا تھا، سورسز آف انکم بھی بتا رہا تھا، اور ایکوزیشن آف ایسٹس بھی بتا رہا تھا، اور میں نے جسٹیفائی کیا. اور ایف پی آر از اے کمپیٹنٹ اتھارٹی، ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں، 25,000 کی فورس بھی ہے، ان لائک دی انکمپیٹنٹ نیب جو کہ سمپلی یہ کہہ دیتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ملتا کہ آپ ایسٹ بیونڈ مینز. اب میں کیا کروں بھائی، میں کیسے پروو کروں کہ میرے ایسٹ بیونڈ مینز ہے؟ میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے، اور جو دنیا کی مہذب سوسائٹیز میں ہوتا ہے، یہ میرا فائنینشیل ریکارڈ ہے، یہ میں 30 سال سے، یہ 40 سال سے فائل کر رہا ہوں. اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں اور میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بات ذرا کنفرم کرنا چاہوں گی، جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ صاحب کو فارغ کیا گیا تھا تو اس کے بعد ذرائع کے مطابق کچھ خبریں سامنے آئی تھیں کہ انہوں نے بلاول صاحب سے کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن پھر اس کی انہوں نے تردید بھی کی، ٹویٹ بھی کہ انہوں نے کہا یہ من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب سے آپ کی بات کروائی جائے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، آپ کی پارٹی میں. جی میں نے کبھی ذکر اس کا نہیں کیا تھا جب تک وہ یہاں سے نہیں نکل گئی تھی. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی اور 2017 وغیرہ کی بات ہے، اس وقت جب میں گورنر تھا تو وہ 2 دفعہ اسپیشلی فلائی کر کے آئی تھی کراچی، اور انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این جوائن کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے میں نے تو، میرے لیے تو، حالانکہ میں کبھی ان کو جانتا نہیں تھا، بٹ شی سیڈ کہ ان کو سب نے کہا ہے کہ جی میں میاں نواز شریف کے بڑا قریب ہوں اور میں پازیٹیولی انفلوئنس کر سکتا ہوں، اینڈ سو آن. خواجہ آصف اپیرنٹلی شاید اتنے فیور میں نہیں تھے، اور ظاہر ہے وہ سیالکوٹ کی پولیٹکس کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے. تو وہ پھر میاں صاحب سے میں نے ضرور کہا تھا، ناٹ سفارش، بٹ یہ کہا تھا کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے، باقی ظاہر ہے ان کے اوپر ہے. تو اس وقت پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ڈیسائیڈڈ اگینسٹ. میں نے کبھی اس پچھلے 2-3 سال میں ذکر نہیں کیا تھا بیکاز وہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جب وہ نکل گئی تو انہوں نے کوئی ایسی بات میرے بارے میں کی تھی تو جو اس طرف اشارہ کر ویسے عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے زبیر صاحب کہ جب گورنمنٹ پارٹی سے کوئی بندہ نکل کے جاتا ہے تو ہم نے تو یہ دیکھا فوری طور پہ اپوزیشن کے لوگ انویریبلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے راز اور اپنا غصہ، اپنے گریوینسز جو ہے نا وہ آ کے بتائیں گے آپ کو، اور وہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ فائدہ مند ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے کنونس کر لیتے تو فائدہ نہیں ہونا تھا آپ کو؟ پتہ نہیں فائدہ، نہیں ہمیں تو فائدہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ تحریک انصاف میں گئیں اور اسپوکس پرسن آف دی گورنمنٹ بنی. وی ور انجوائنگ وائل شی واز دیئر. جس طرح فیاض الحسن چوہان کو تو ہم بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اٹ برنگز اے بیڈ نیم ٹو پی ٹی آئی، اینڈ آئی تھنک وائل شی واز دیئر تو وہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے اثاثہ نہیں تھی، ہمارے لیے اور میڈیا کے لیے ایک کانسٹنٹ ایک ضرور ہوتا تھا. شبلی فراز ان کے مقابلے میں ایک زیادہ سلجھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے پڑھے لکھے ہیں، اور پولیٹیکل اپوزیشن اپنی طرف ہوتی ہے، بٹ
सो फिरदौस आशिक के अच्छा, बाद कमिंग बैक टू शहबाज साहब, आपके ख्याल में उनकी गिरफ्तारी होगी? कुछ लोगों का ख्याल है वो भी गिरफ्तार नहीं होंगे और जहांगीर तरीन भी नहीं होंगे कभी गिरफ्तार। इसका हम जवाब मिलते हैं ब्रेक के बाद कि क्या शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में गिरफ्तार होंगे या नहीं। साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। जुबैर साहब बताइएगा, क्या वाकई में आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी देने जा रहे हैं या नहीं? मेरा ख्याल है इसका तो शेख रशीद को या तो पता होगा क्योंकि वही लेकिन खबरें चूंकि आप देते मियां हैं। साहब के बहुत करीब है तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, इसलिए हमने आपसे पूछा। नहीं, मेरा मुझे नहीं पता कि अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट देखें इसमें ऑन अ सीरियस नोट जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा, और जो जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी पिछले 1-2 साल पे कहा है, क्योंकि 3 स्टेज होता है प्रोसेस नैब का। एक इंक्वायरी स्टेज होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज होता है, और फिर उसके बाद रेफरेंस स्टेज होता है। जो हमें शदीद गिला है और जिसका सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी जिक्र किया कि इंक्वायरी स्टेज पर आप क्यों अरेस्ट करते हैं या आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर क्यों, अनलेस यू हैव अ वेरी वैलिड रीजन कि जी ये भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप ज्यादा ईसीएल पर डाल सकते हैं, आप इस किस्म के काम कर सकते हैं। अब जो हमें गिला है, जो हम कहते हैं एहतशाम साहब कि हम 2 साल के बाद हम शेर बन के ये पूछने में हक बजाने पे हैं कि भाई आपने इतने बंदों को अरेस्ट किया था, इतने केसेस किए थे, आपने रेफरेंस कितने फाइल किए? तो आपने मरियम नवाज को मिसाल के तौर पर अगस्त के पहले हफ्ते में अरेस्ट किया, 3.5 महीने उसको अंदर बंद रखा, अभी जून आ गया है, 10 महीने गुजर चुके हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की उसके बाद। तो आप इतना नॉन सीरियस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को चलाते हैं तो उसकी कोई बेसिस ही नहीं रहती है। सो नैब हैज टू कम गुड। सो इफ दे थिंक अभी उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो, अगर हाँ वो ये कह सकते हैं, नैब वाले कह सकते हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, बिल्कुल वो ये कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जी ये भाग जाएंगे अफगानिस्तान या लंदन या जो भी है, तो इस वजह से हम अरेस्ट कर रहे हैं। बट दे मस्ट कम। नैक की कारकर्दगी के बारे में तो अब जिस तरह कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग इतराज़ भी कर रहे हैं कि जी प्रोसिक्यूशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, रेफरेंस कोई मुकम्मल नहीं, एक आदमी को आज तक सज़ा नहीं दिलवा सके। मैं अगर आपसे पूछूं कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपकी पार्टी के अंदर भी लोग कहते हैं, उससे ज़्यादा ओपोजिशन के लोग, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फजल रहमान साहब भी, ये सारे लोग गिला शिकवा करते हैं ओपनली भी प्राइवेटली भी कि जिस तरह एक बड़ा इफेक्टिव भरपूर रोल प्ले कर सकते हैं वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। और आपके ख्याल में वो कह रहे हैं कि खामोश रहना, दोनों तरफ खेलना विकेट के, जिस तरह इल्ज़ाम भी लगता है। सवाल मेरा ये है कि वो अगर कहते हैं कि जी जब तक एक तगड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी एहतशाम साहब, अगेन हम वो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन की या तो 90 की सियासत को लेते हैं या इमरान खान ने जो बेंचमार्क रखा था। बट अगर आप हमें देखें कि, और तभी हम ये कहते हैं कि हमने किया क्या है, हमने जितनी शराफत से ऑपोजिशन किया है नेशनल असेंबली में या सेनेट में, भरपूर अपना किरदार अदा किया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम आर्टिकल्स लिखते हैं, हम टॉक शोज में हिस्सा लेते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। और अगर पीटीआई नजरों से गिरा है बहुत से लोगों की, हजारों लाखों करोड़ों की नजरों से, तो उसमें हमारा भी बड़ा भरपूर हाथ है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में। जो बात होती है अपोजिशन के साथ मिल के स्ट्रगल करने की, वो नहीं हो रही। हमने देखा ख्वाजा साद रफीक ने भी कल गिला इस बात का किया है कि जी अपोजिशन की पार्टी अगर इकट्ठी नहीं होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो सवाल लोग यही कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो एक बड़ा भरपूर रोल जो है वो खुल के गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है वो जिस तरह थोड़ी बहुत बात कर देते हैं, लेकिन जिस तरह एक अपोजिशन लीडर, और या फॉर दैट मैटर जिस तरह नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, मरियम साहबा चाहती हैं, वो वाली मज़ामत वाला जो बयानिया उनका वो आप सामने नहीं आ रहा। नहीं, मेरा ख्याल है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड भी देखें कि अपने आप को भी तो सेव करना है ना पहले। कि यहाँ तो मसला ये होता है कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, मरियम नवाज चुप थी, फिर वो बोलना शुरू हुई और वो बाहर निकलना शुरू हुई। मई 2019 से जुलाई के एंड तक वो पंजाब के दौरे भी कर रही थी, हर जगह जा रही थी, खुल के बात कर रही थी, जलसे रैलीज, उनको अरेस्ट कर लिया। तो एक तरफ तो मसला ये होता है ना कि जैसे ही आप वो भरपूर किस्म की मज़ामत वाली सियासत शुरू करते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो आप फिर ये सोचते हैं कि एक बैलेंस ट्रेड ऑफ क्या है जिसमें आप ऑपोजिशन भी जारी रखें, मतलब सेफ खेलें। आपका मतलब सेफ खेलें। अब देखना यह है कि कौन सेफ साइड पर खेल रहा है, नहीं खेल रहा है।